اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارث الیکٹرانکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد وارث بلوچ۔ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں الیکٹرانکس آلات میں جو ٹرانسفارمر ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے ہمیں رابطہ کیا ہے، کہا کہ یہ ٹرانسفارمر ہیٹ اپ ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم جو ٹرانسفارمر ریوائنڈ کرتے ہیں وہ بعد میں گرم ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان پٹ میں وولٹ زیادہ ہو تو بھی ٹرانسفارمر گرم ہوتا ہے، یعنی زیادہ بجلی ملے۔ اچھا، ریوائنڈنگ کی تار کے چکر جو ٹرنز ہیں وہ پورے نہ ہوں تو اس سے بھی ٹرانسفارمر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہمارا ہوتا ہے ٹرانسفارمر کا، وہاں پر اگر کوئی سرکٹ شارٹ ہو رہا ہے، کوئی پارٹس ہیں، وہ کمپوننٹ ہیں وہ شارٹ ہو رہے ہیں، تاریں شارٹ ہو رہی ہیں، تو اس سے بھی ٹرانسفارمر نہ صرف گرم ہوگا بلکہ جل جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہلکی کوالٹی والی یا جلی ہوئی کور جو ہوتی ہے اس سے بھی ٹرانسفارمر جو ہے وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، تو ہمیشہ کور اچھی والی استعمال کیا کریں۔ ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہونے سے، یعنی اگر اس پر لوڈ زیادہ ڈال دیا جائے تب بھی ٹرانسفارمر ہیٹ اپ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو اوور لوڈ سے بھی اجتناب کریں۔ وائنڈنگ والی تار اگر ناقص مٹیریل کی بنی ہوئی ہے اور اس سے آپ نے ٹرانسفارمر کو ریوائنڈ کر دیا ہے تب بھی ٹرانسفارمر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا۔ تو بجلی میں بہت کچھ احتیاط کرنی پڑتی ہے، ہمیں ہر حساب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم وجہ جو ٹیکنیکل وجہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، ہم کوئی بھی ٹرانسفارمر ریوائنڈ کرتے ہیں تو پہلے اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل طریقہ بھی یہی ہے کہ ٹرانسفارمر جو ہم بنا رہے ہیں وہ کتنی سائز کا ہے، کتنی واٹ کا ہوگا، کتنا امپیئر کرنٹ دے گا، کتنے وولٹ ہم نے اس کو دینے ہیں یا کتنے وولٹ اس سے ہم نے لینے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس گیج کی تار استعمال کرنی ہے، کتنے ٹرنز جو ہیں وہ ہم نے دینے ہیں، فی وولٹ پر کتنے ٹرنز بنیں گے۔ تو رٹا تو نہیں چل سکتا ہر جگہ پر، کیونکہ ٹرانسفارمر مختلف سائز کے بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم ایک کیلکولیشن کر لیتے ہیں تو ہمیں کیلکولیشن کے مطابق ہم نے ریوائنڈنگ تو کر دی، لیکن جب ہم اس میں یہ کور پتری جو ای اور آئی والی ہے یہ بھرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم کئی دفعہ تھوڑی سی کوتاہی کر دیتے ہیں یا لاپرواہی کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ کور ہم ٹرانسفارمر میں فلی ٹائٹ نہیں بھرتے، یعنی تھوڑی کور جو ہے وہ لوز رہ جاتی ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے اگر آپ ایک ٹرانسفارمر بنا رہے ہیں، اتنی محنت بھی آپ نے کی ہے اور اس کی جو کور ہے وہ ٹائٹ کر کے آپ نہیں بھرتے، مکمل جتنی بھرنی چاہیے ٹرانسفارمر میں وہ آپ نہیں بھرتے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر کی کارکردگی تو خراب ہوتی ہے، اس کے علاوہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ ہیٹ اپ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، کور بھرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ای اور ایک آئی یہ آمنے سامنے ڈالیں، لیکن کیونکہ آج کل کور ناقص مل رہی ہے، اس میں کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے، پھر وہ کور بہت باریک ہے، تو پھر ہمیں مجبوراً 2 3 یا 4 کور جو ہیں وہ بھرنی پڑتی ہیں ٹرانسفارمر میں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی اچھی کمپنی کے ٹرانسفارمر بنے ہوتے ہیں تو ان میں ایک ای اور ایک آئی اس طرح آمنے سامنے جو ہے ایک ایک کر کے یہ ای اور آئی ڈالی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہماری ایک مجبوری بن گئی ہے اور پھر جلدی بھی ہوتی ہے دکاندار کو بھی اور گاہک کو بھی، تو کور زیادہ ہمیں پتریاں ڈالنی پڑتی ہیں کور کی۔ لیکن اس میں وہ والی بات پھر میں عرض کروں گا کہ جب بھی آپ نے کور بھرنی ہے تو مکمل ٹائٹ کر کے جتنی فرمے میں آ سکتی ہے کور، اگر ہاتھ سے نہیں آ سکتی تو اس کے بعد آپ اس میں تھوڑی سے پلاس سے کسی چیز سے ٹھوک کر بھی بھر دیں تاکہ کور کی مزید گنجائش نہ ہو۔ ایک پتری کی مزید گنجائش بھی ٹرانسفارمر میں نہیں ہونی چاہیے، جتنی اس میں آپ بھر سکتے ہیں وہ بھر لیں، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ٹرانسفارمر کی کارکردگی بھی اچھی ہوگی، آپ کا جو کسٹمر ہے وہ بھی خوش ہوگا اور ٹرانسفارمر ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ٹرانسفارمر اگر ہیٹ اپ ہو جائے تو پھر وہ ٹرانسفارمر کی کارکردگی جو ہے وہ 100% نہیں رہتی۔
ویسے بھی یہ جو کور آج کل مل رہی ہے مارکیٹ میں، اس میں ٹرانسفارمر کی کارکردگی 100% تو آتی نہیں ہے، لیکن اگر ہم پھر ریوائنڈنگ میں چکر صحیح نہ دیں، تار کی کوالٹی اچھی نہ ہو، یا کور جو ہے وہ جتنی بھرنی چاہیے اتنی نہ بھریں، لوز رہ جائے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری ایک اور گزارش کہ یہ ٹرانسفارمر آپ اگر یو پی ایس کا بنا رہے ہیں، ٹرانسفارمر اگر آپ اسٹیبلائزر کا بنا رہے ہیں، ٹرانسفارمر اگر آپ وولٹیج ریگولیٹر کا بنا رہے ہیں، یا ٹرانسفارمر آپ کسی بیٹری چارجر کا بنا رہے ہیں، تو ان سب کے لیے یہی بات ہے، جتنی میں نے آپ کو احتیاط بتائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ ٹرانسفارمر کے بارے میں جو آج میں نے معلومات شیئر کی ہیں، ان سب پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور آپ کو ایک اور میں گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ انجینئر ہیں، میکینک ہیں، الیکٹرانک سے وابستہ ہیں، کام کرنے والے ہیں، تو مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو علم دیا ہے، یہ علم جو ہے دوسروں تک شیئر کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا، اور آپ کی وجہ سے جتنے لوگ برسر روزگار ہو جائیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جو ہنرمند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اپنا ہنر کسی کو نہیں دینا، تو اس سے کیا ہوگا جی؟ ہنر کو کیا ہے، ہم نے قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے؟ تو جتنی بھی معلومات ہیں صحیح دوسروں کو دینی چاہیے۔ یہ دیکھیں جی ٹرانسفارمر 2 انچ کا تھا، اس کا جو فرم ہے وہ 2 انچ کا تھا، 1.5 انچ والی کور ہے، تو مکمل 2 انچ تک یہ ٹرانسفارمر بھرا گیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی اس ٹرانسفارمر کی جو چارجنگ ہوگی، اس سے یہ چارجر کا ٹرانسفارمر ہے، تو نہ یہ ہیٹ اپ ہوگا اور یہ امپیئر بھی پورے دے گا، اور انشاءاللہ اس کی کارکردگی بھی جو ہے بہت